النوع الثالث عشر 13ویں قسم۔ سماعی عوامل کی کل 13 قسمیں تھیں، ان میں سے 13ویں قسم افعال القلوبی افعال قلوب ہیں۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، اور یہ ضمیر کا مرجع افعال قلوب ہے، اور یہ افعال قلوب داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ وَتَنْصِبُهُمَا مَعًا، اور دونوں کو، ہما ضمیر کا مرجع مبتدا اور خبر، اور وَتَنْصِبُهُمَا اور مبتدا خبر دونوں کو ایک ساتھ یا اکٹھا نصب دیتے ہیں۔ وَهِيَ سَبْعَةٌ، اور یہ افعال قلوب، یہ ضمیر کا مرجع افعال قلوب، اور یہ افعال قلوب سبعۃ 7 ہیں۔ افعال قلوب کیا ہے؟ یہ کل 7 ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر یعنی جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا اس پر داخل ہو جائیں گے، اور جملہ اسمیہ خبریہ جو کہ مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں، تو جب افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے تو مبتدا اور خبر دونوں کو نصب دے دیں گے۔ اور افعال قلوب کی تعداد کتنی ہے؟ وَهِيَ سَبْعَةٌ، یہ افعال قلوب جو ہیں وہ 7 ہیں۔ پھر ان 7 کی 3 قسمیں بنائی ہیں انہوں نے، 3 ایک طرف، 3 ایک طرف اور ایک طرف۔ ثلاثۃ منہا، 3 ان میں سے، کن میں سے؟ ہا ضمیر کا مرجع افعال قلوب ہے، 3 افعال قلوب میں سے للشک، شک کے لیے ہیں، وثلاثۃ منہا للیقین، اور 3 افعال قلوب میں سے یقین کے لیے ہیں، وواحد منہا مشترک بینہما، اور ایک یعنی افعال قلوب میں سے ایک مشترک ہے ان دونوں کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان، کن دونوں کے درمیان؟ شک اور یقین کے درمیان، یا شک اور یقین کے مابین۔ اما الثلاثۃ الاول، بہرحال پہلے 3 کون سے تھے؟ ثلاثۃ منہا للشک، یعنی جو شک کے لیے ہیں۔ فحسبت وظننت وخلت، پہلے 3 کیا کون سے ہیں؟ حسبت اور ظننت اور خلت ہیں۔ ان کی مثالیں مثل، جیسے مثل سے پیچھے معذوف ہوتا ہے مثالہ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو معذوف عبارت ہے مثالہ کا، اس کی مثال مثل جیسے حسبت زیدا فاضلا، یہ حسبت کی مثال ہو گئی، اور ظننت کی مثال ظننت بکرا نائما، اور خلت کی مثال ہو گئی خلت خالدا قائما۔ حسبت زیدا فاضلا کا ترجمہ میں نے زید کو فاضل سمجھا، وظننت بکرا نائما، میں نے بکر کو سونے والا سمجھا یا سویا ہوا، وخلت خالدا قائما، اور میں نے خالد کو کھڑا ہوا خیال کیا۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ، اور بہرحال دوسرے تین کون سے تھے؟ جو یقین کے لیے ہیں، وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا لِلْيَقِينِ کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ، بہرحال دوسرے 3 وہ کون سے ہیں؟ فَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَوَجَدْتُ، علمت ہو گیا ایک، دوسرا رأیت اور تیسرا وجدت۔ مثالہ یا مثالہم ان کی مثالیں مثل جیسے علمت زیدا امیناً
ورأيت عمرا فاضلا ووجدت البيت رهينا علمت زيدا أمينا میں نے زید کو امانتی سمجھا یا امانتی جانا، میں نے زید کو امانتی یا امین جانا۔ رأیت عمرا فاضلا، میں نے عمر کو فاضل دیکھا۔ وجدت البیت رہینا، میں نے گھر کو گروی پایا۔ والواحد المشترک بینہما، اور ایک ان دونوں کے درمیان مشترک ہے، اور ایک شک اور یقین کے درمیان مشترک ہے، یعنی افعال قلوب میں سے ایک لفظ زعمت ایسا ہے جو شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے۔ اس کا اندازہ ہم نے مثالوں سے لگانا ہے، سیاق و سباق سے، کہ جہاں سے جملہ ہوگا اس حساب سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر یہ شک کے لیے زعمت آیا ہے یا یہاں پر یقین کے لیے آیا ہے۔ والواحد المشترک بینہما ہوا زعمت، اور ایک شک اور یقین کے مابین مشترک ہے اور وہ لفظ زعمت ہے۔ مثل زعمت اللہ غفورا فہو للیقین، تو یہ پہلی مثال دی۔ زعمت یہاں پہ یقین کے لیے آیا۔ زعمت اللہ غفورا، میں نے یقین کیا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، اور واقعتاً ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، تو یہاں پہ زعمت یقین کے لیے آیا ہے۔ دوسری مثال وزعمت الشیطان شکورا، کہ میں نے شیطان کو گمان کیا شکر کرنے والا، اور یہ میرا گمان غلط ہے، شیطان شکر کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ ناشکرہ ہے۔ تو یہاں پہ پہلی مثال کہ زعمت یقین کے لیے آیا ہے، اور دوسری مثال زعمت الشیطان شکورا فہو للشک، یہ شک کے لیے ہے۔ آگے ایک فائدہ ذکر کرتے ہیں۔ وفی هذه الافعال لا يجوز الاقتصار على احد المفعولین، اور ان افعال میں یعنی ان افعال قلوب میں لا یجوز جائز نہیں الاقتصار اکتفا کرنا علی احد المفعولین دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر۔ یہ جو افعال آپ کے پیچھے انہوں نے ذکر کیے ہیں 7 افعال قلوب، تو ان کے دو مفعول ہیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مفعول حذف کر دیں اور دوسرا قائم رکھیں، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں مفعول جو یہاں پہ افعال قلوب کے آتے ہیں یہ بمنزلہ اسم واحد کے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ ایک کو حذف کریں گے تو ایسا ہوگا کہ آپ نے اسم کے کچھ حصے کو یا کلمے کے کچھ حصے کو حذف کر دیا اور کچھ کو باقی رکھا، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے، آپ ایک مفعول کو حذف نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا، اور جب توسطت بین مفعولیہا، اور جب آ جائیں درمیان اپنے دونوں مفعولوں کے، او تأخرت عنہما، یا بعد میں آویں ان سے، یا تأخرت پیچھے آئیں ان دونوں سے، ان دونوں مفعولوں سے۔ یہ افعال قلوب کی بات ہو رہی ہے۔ اذا توسطت، کہ جب آ جائیں، یعنی افعال قلوب آ جائیں اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان یا ان سے بعد۔ سمجھ آئی بات کی کہ جب افعال قلوب جو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں وہ اپنے جو ہے افعال قلوب جو ہیں اپنے دونوں مفعولوں سے پہلے ذکر ہوئے ہیں، 7 مثالیں ذکر ہوئی ہیں، 7 میں سے پہلے شروع میں افعال قلوب لگائے گئے، بعد میں ان کے اسم ذکر کیے گئے۔ تو یہاں پہ ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ جب
یہ افعال قلوب اپنے دونوں مفعولوں کے درمیان آ جائیں یا اپنے دونوں مفعولوں کے بعد میں آئیں تو یہاں پہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے ایسا کرنا، واجب نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا نہ کریں تو پھر بھی جملہ صحیح ہو جائے گا۔ جی، جازہ ابطال عملہا، تو جائز ہے ان کے عمل کا، یعنی افعال قلوب کے عمل کا باطل ہونا یا باطل کرنا۔ تو جب افعال قلوب جو ہیں دونوں مفعولوں کے درمیان میں آ جائیں یا بعد میں آ جائیں تو ان کا جو عمل ہے، یعنی افعال قلوب کیا ہے کہ مبتدا اس خبر پر داخل ہو کے ان دونوں کو نصب دیتے تھے، تو اگر یہ مبتدا خبر کے درمیان میں آ جائیں یا بعد میں تو آپ ان کے عمل کو باطل کر سکتے ہیں، یعنی یہ جو ہے اپنے مبتدا اور خبر کو آگے آنے والے مبتدا اور خبر کو نصب نہیں دیں گے، بلکہ اس پر آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا جائز ہے۔ آپ چاہیں تو نصب دے سکتے ہیں، چاہے تو نصب نہ دیں۔ مثلو، ان کی مثالیں جیسے زید ظننت قائم، یہاں پہ دیکھو ظننت افعال قلوب میں سے ہے اور دونوں مفعولوں کے درمیان آیا تو ان کا عمل جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا، یعنی اس کا عمل کیا تھا؟ زید اور قائم دونوں کو نصب دینا، جیسا کہ آپ نے شروع میں پہلی لائن میں پڑھا کہ افعال قلوب مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک ساتھ یا اکٹھے نصب دیتے ہیں، تو یہاں اس کا عمل باطل ہو گیا۔ وَزَيْدًا ظَنَنْتُ قَائِمًا، یہاں پہ اس نے عمل کیا۔ زیدہ ایک مثال عمل کے باطل ہونے کی دی اور دوسری مثال پہلی مثال عمل کے باطل ہونے کی دی اور دوسری عمل کے جائز ہونے کی، یعنی دونوں طرح پڑھنا ٹھیک ہے۔ اگلی مثال وزید قائم ظننت، یہاں ظننت بعد میں آیا اور اس نے عمل نہیں کیا، اس کے یہ باطل ہونے کی مثال ہے۔ وزیدن قائما ظننت، اور یہاں پہ قائما افعال قلوب ظننت افعال قلوب میں سے ہے، یہ بعد میں آیا اور اس نے عمل کیا۔ وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ، یہاں سے ایک اور فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا زِيدَتِ الْحَمْزَةُ فِي أَوَّلِ عَلِمْتُ وَرَأَيْتُ، کہ جب حمزہ بڑھا دیا جائے علمت یا رأیت کے شروع میں، سارا متعدیین الی ثلاثۃ مفاعیل یا مفاعیلا، تو یہ دونوں یعنی علمت اور رأیت تین مفعولوں کی طرف متعدی ہو جائیں گے، یعنی علمت کے شروع میں آپ حمزہ بڑھائیں تو علمت، اور رأیت کے شروع میں حمزہ بڑھائیں تو یہ بن جائے گا ارأیت۔ تو جب ان کے شروع میں آپ حمزہ بڑھا دیں گے تو یہ تین مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہو سکتے ہیں۔ ان کی مثالیں جیسے علمت زیدا امرا فاضلا ورأیت امرا خالدا نائما، علمت میں نے آگاہ کیا زیدن زید کو، امرا فاضلا امر کے فاضل ہونے کا، ورأیت امرا اور میں نے دکھلایا امر کو، خالد کا عالم ہونا۔ تو علمت اور رأیت پیچھے جو آپ نے پڑھے وہاں وہ دو مفعولوں کی طرف متعدی تھے، اور یہاں پہ انہوں نے تین کی مثال لی کہ یہ ان کے شروع میں علمت اور رأیت کے شروع میں آپ حمزہ بڑھا دیں گے تو یہ تین مفعولوں کی طرف بھی متعدی ہو جائیں گے۔ وَأَنبَأَ وَنَبَّأَ وَأَخْبَرَ وَخَبَّرَ، یہاں سے بھی ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ اور انبأ، نبأ، اخبر اور خبر ایضاً تتعدی الی ثلاثۃ مفاعیل، کہ یہ انبأ، نبأ، اخبر، خبر بھی تین مفعولوں کی طرف جو ہے یہ متعدی ہوتے ہیں۔